بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنی زندگی سے ہر اس فرد کو بے دخل کر دے جو آپ کے قلبی و ذہنی سکون کی راہ میں رکاوٹ ہو، کیونکہ دوسروں کے دکھ پر تڑپ اٹھنا ہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ اور بہترین انسان ہونے کی علامت ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک انتقال وہ ہے جس کے بعد زمین آپ کی ملکیت بن جاتی ہے، اور دوسرا انتقال وہ ہے جب آپ خود مٹی کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اگر رزق کا حصول محض عقل و دانائی سے ممکن ہوتا تو جانور اور نادان بھوک سے مٹ چکے ہوتے۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا کا ہر ذی روح درد سے واقف ہے، مگر انسان پھر بھی دوسرے کے کرب کو محسوس کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ خالق کائنات کو منانا نہایت سہل ہے کہ بس ایک سجدہ اور چند ندامت کے آنسو اس دو جہانوں کے مالک کو راضی کر دیتے ہیں۔ لا یعنی گفتگو سے صرف دو طرح کے لوگ ہی دور رہ سکتے ہیں، ایک وہ جو علم کی دولت سے مالا مال ہوں، اور دوسرے وہ جن کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہو۔ چار اوصاف ایسے ہیں جو انسان کو کمال کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں، یعنی ٹھنڈا دماغ، شیر زباں، نرم دل اور چہرے پر ہمہ وقت مسکراہٹ۔ جسے اس بات کا کامل یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پکار سن رہا ہے، وہ پھر اپنا حال دل کسی بشر کو نہیں سناتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کی راہ پر چلانا چاہتا ہے تو اسے کم گوئی، کم خوری اور کم خوابی کی عادت عطا کر دیتا ہے۔ ہمیشہ مسکراتے رہا کرے، کیونکہ یہ ان لوگوں سے بہترین انتقام ہے جو آپ کی آنکھوں میں نمی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کا تہی دست یا خالی جیب ہونا ہے۔ حیات انسانی میں کسی کو خود سے اتنا قریب نہ کریں کہ وہ آپ کی اہمیت کو معمولی جاننے لگے۔ جب رب کریم آزمائش کے طور پر انتظار کرواتا ہے تو شیطان دل میں دعا کی عدم قبولیت کے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں اور دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ ہر حال میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ شکر گزار بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت عزیز ہیں۔ وہ وقت قریب ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے معجزات دکھائے گا جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ جب سہنے والے خاموشی سے صبر اختیار کر لے تو کہنے والے کی اوقات دو کوری کی رہ جاتی ہے۔ آپ کا سچا خیر خواہ وہی ہے جو آپ کو فضول اور ناجائز امور سے روکے۔ یاد رکھیے کہ پانی حد سے بڑھے تو طوفان، اور انسان حد سے بڑھے تو شیطان بن جاتا ہے۔ جو لوگ رب کی رضا میں راضی رہتے ہیں ان پر خاص کرم ہوتا ہے۔ اگر تبلیغ دین کا ارادہ ہے تو اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کریں، اور جب تک آنکھیں تصدیق نہ کریں تب تک زبان اور کان کے استعمال سے گریز کریں۔ وہ مفلسی دراصل ایک عذاب ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ تمام نفسانی خواہشات کی جڑ آنکھ ہے، لہٰذا اپنی بصارت کو قابو میں رکھے۔ اگر رضائے الہی مقصود ہے تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔
انسان میں بھولنے کی جبلت ایک نعمت ہے، ورنہ دکھوں کے ساتھ زندگی گزارنا محال ہو جاتا۔ جو مخلوق خدا کو مصیبت میں تنہا چھوڑ کر خالق سے محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس شخص کو ڈھونڈتی ہے جو آنسوؤں سے اپنی ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عزت و محبت سے نوازتا ہے۔ آپ خدا کی طرف ایک قدم بڑھائیں، وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ بہترین نصیحت وہی ہے جس پر سننے والا عمل پیرا ہو جائے۔ جو بندوں سے منہ موڑ کر تنہائی میں خدا کو ڈھونڈتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کسی کی بلا وجہ تذلیل نہ کرے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر بدقسمت لوگوں کا شیوا ہے۔ کنجوسوں سے دوری اختیار کرے اور سخیوں کی سنگت اختیار کرے۔ اپنے حال کو سنوارے، اس سے آپ کا ماضی اور مستقبل دونوں نکھر جائیں گے۔ اولاد کو دنیاوی تعلیم دے تاکہ وہ رزق حلال کما سکے، اور دینی تعلیم دے تاکہ ان کی آخرت سنور جائے۔ انسان بہت سی ایسی اشیاء کو لازم سمجھتا ہے جن کے بغیر بھی زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ جو شخص اپنی تعریف دوسروں کی زبان سے سننا چاہتا ہے، اس کی خوشی کا اختیار دوسروں کے پاس ہوتا ہے۔ ہر ایک سے شفقت سے پیش آئے، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی اندرونی جنگ میں مبتلا ہے۔ چند باہمت اور فکر مند لوگ ہی دنیا میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ توکل سے دل کو فوری قرار مل جاتا ہے، جبکہ قسمت اپنے وقت پر بدلتی ہے۔ کسی کے ماضی پر طنز کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں اس کا ماضی آپ کا مستقبل نہ بن جائے۔ صرف اپنی ذات پر بھروسہ کریں، کیونکہ سہارے اکثر بے سہارا۔ اگر راستہ دلکش ہے تو منزل کا پتہ کرے، اور اگر منزل حسین ہے تو راستے کی صحبتوں کی پرواہ نہ کرے۔ ہمیشہ بلند پروازی کا سوچیں۔ اگر چاند تک نہ پہنچ سکے تو ستاروں تک ضرور پہنچ جاؤ گے۔ تقدیر میں کچھ نہ ہو تب بھی دعا ضرور مانگے، کیونکہ ہم تقدیر کے سامنے تو بے بس ہیں، مگر تقدیر لکھنے والے کے سامنے نہیں۔ ہر کوئی دنیا بدلنے کا خواب دیکھتا ہے، مگر خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ غصے کی حالت میں فیصلے اور خوشی کی حالت میں وعدے کرنے سے گریز کرے۔ جو شخص دل دکھنے پر بھی شکایت نہ کرے، اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی دوسرا پیار نہیں کر سکتا۔ چیخنا چلانا انسان کے وقار کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جو شخص اچھا لگے اس سے کم ملے، اور جو بہت اچھا لگے اسے دور سے دیکھے۔ جب سایہ قد سے بڑھ جائے اور باتیں اوقات سے تجاوز کر جائے تو سمجھ لیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ ہمیشہ خالق سے مانگے کہ وہ دے تو رحمت اور نہ دے تو اس کی حکمت ہے، جبکہ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے کہ وہ دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ وقت سب کو بدلنے کا موقع دیتا ہے، مگر گزری زندگی وقت بدلنے کے لیے دوبارہ نہیں ملتی۔ بات بات پر رونے والے جب ہنسنا سیکھ لیں تو ان سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں ہوتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا تعلق استوار کرے کہ آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہیں۔ وہ محفل یا دل چھوڑ دیں جہاں آپ کے احساسات اور الفاظ کی قدر نہ ہو۔ شعبان کے مبارک مہینے میں 5 قسم کے صدقات دیں تاکہ زندگی بدل جائے۔ اول، مسکراہٹ کا صدقہ کہ کسی کو خوشی دینا عظیم نیکی ہے۔ دوم، وقت کا صدقہ کہ کسی کا دکھ سن لینا بھی صدقہ ہے۔ سوم، معافی کا صدقہ کہ لوگوں کو معاف کر کے اپنا دل ہلکا کرے۔ چہارم، دعاؤں کا صدقہ کہ دوسروں کے لیے دعا کرے تاکہ فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں۔ اور پنجم، اپنے تکبر کا صدقہ کہ عاجزی اپنائے تو برکت خود آئے گی۔ وقت جیسا بھی ہو بیت جاتا ہے مگر لوگ اور ان کی باتیں نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ زبان سب کے پاس ہے مگر کمال وہی کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر استعمال کرتے ہیں۔ زمین کی قدر کریں جب تک اس کے اوپر ہیں ورنہ اندر جا کر سخت حساب ہوگا۔ خاموش رہنے والا انسان اپنی عزت کا بہترین محافظ ہے۔ بعض اوقات تکلیف اتنی گہری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ منزل کے مسافر کانٹوں سے نہیں گھبراتے کیونکہ یہ رفتار بڑھا دیتے ہیں۔ دنیا ظاہر اور مال دیکھتی ہے جبکہ رب کائنات دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سمندر کی مانند لامحدود ہے مگر ہمیں اتنا ہی ملتا ہے جتنا ہمارا ظرف اور ایمان ہوتا ہے۔ لوگوں میں مسکرائیں اور تنہائی میں رب کے سامنے گر گرا کر روئیں کیونکہ دنیا ہنسنے والوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ رونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر نماز آپ کو برائی سے روک دے تو سمجھے کہ وہ قبول ہو گئی۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہیں تو مزید ایسی بصیرت افروز باتوں کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہدایت کی یہ روشنی آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔